بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں آج ایک نئے باب کا اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جس طرح ہم نے اس داستان میں الحمدللہ بہت ساری اور داستانیں بھی سنی اور بہت سارے پہلا سنا ہے، پہلی بیعت، پہلی دعوت، پہلی مخالفت، یہ سارا کچھ، پہلی ہجرت۔ آج ایک اور پہلے کی بھی داستان سنیں گے، لیکن پہلے ہم کل کی بات سے آگے بڑھتے ہیں۔ کل ہم کہاں تک پہنچے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ جب آئے تو ان صداؤں سے ان کا استقبال ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے ہیں، اونٹنی رک چکی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ ہو چکا ہے۔ جس جگہ پر اونٹنی رکی ہے وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے۔ اب داستان یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی دیواریں اٹھ چکی ہیں، کھجور کے تنوں کے ستون سایہ دینے لگے ہیں۔ مدینہ کی فضا میں ایک عجب سکون اتر آیا ہے۔ یہ سارے کا سارا منظر، مدینہ منورہ کا منظر، ابتدائی مسجد نبوی کا منظر، یہ مکے کے مناظر سے بہت مختلف ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر بالآخر مکمل ہو گئی۔ اب عجب نہیں کہ جو اس زمانے کی مسجد نبوی تھی ایک خیالی نقشہ ہے، ظاہر خیالی نقشہ ہے۔ اب ہم ذرا ایک لمحے کے لیے آتے ہیں آج کی مسجد نبوی پر اور پھر داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اگر آج کی مسجد نبوی دیکھیں تو یہ مسجد نبوی میں وہ مقام ہے جو کہ ظاہر اس زمانے میں اس عالم میں نہیں تھا۔ یہ وہ مقام ہے جو کہ محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا میرے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ یہ محراب، ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد نبوی، میرے اور آپ کے آقا، کیا منظر ہوتا ہوگا۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آ گئے ہیں، مدینے والوں کا جوش عروج پر ہے۔ اس مقام پر میرے اور آپ کے آقا خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ پھر مسجد نبوی کا ایک اور حصہ ہے، اسے اصحاب صفا کی جگہ کہتے ہیں یا اصحاب صفا کا چبوترا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کی جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کے ایک حصے میں ایک سایہ دار چبوترا بنایا گیا جسے صفا کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ ان صحابہ کے لیے تھی جن کے پاس نہ گھر تھا، جن کے پاس نہ مال تھا، جن کے پاس نہ اسباب تھا، جن کے پاس نہ خاندان کی سہولتیں تھی۔ وہ لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے یا وہ لوگ جو بعد میں اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے لیکن کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ یہاں رہتے تھے۔ تاریخ انہیں اصحاب صفا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ مقام یہ تھا۔ اور یہ مسجد نبوی، گنبد خضرا، یہ مسجد نبوی کے نظارے۔ تو ہم نے الحمدللہ داستان مسجد نبوی بھی کور کر لیا ہے۔ ان اصحاب کی زندگی جن کی بات ہو رہی تھی ابھی بظاہر سادہ تھی، مشکل تھی، لیکن روحانی لحاظ سے بہت بلند۔ دن کا زیادہ حصہ یہ افراد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں علم دین سیکھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اور رسول اللہ کی کمپنی میں گزارا کرتے تھے۔ سو مدینہ آ گئے سرکار دو عالم، ایک سینٹر بھی بن گیا ہے مسجد نبوی۔ بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تو بہت سارے چیلنجز کا آغاز ہے۔ مثال کے طور پر اب اتنے لوگ ہیں جو مکے سے مدینہ آئے ہیں۔ اب یہ مسجد نبوی ہے، مکے سے مدینہ لوگ آئے، جو لوگ آئے وہ ہجرت کر کے آئے، انہیں کیا کہا جائے گا؟ مہاجرین۔ اتنے لوگ ہیں جو مدینے میں رہتے ہیں، یہ تو مہاجرین نہیں ہے، انہیں کیا کہا جائے گا؟ انہیں کہا جائے گا انصار۔ اب مدینے کی نئی فضا ہے۔ سو بیسکلی یہ دو الگ الگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے گروپس ہیں، ایک انصار ہے، ایک مہاجرین ہے۔ اب ان کو کو ایگزسٹ کرنا ہے۔ رسول اللہ ایک اور مثال قائم کرنے ہیں کہ کو ایگزسٹ کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ نے وہ
کام کیا جس کی آج تک تاریخ میں مثالیں دی جاتی ہیں. ایک ایسا فیصلہ فرمایا یہی مسجد نبوی میں جس نے انسانی تاریخ میں اخوت کی نئی مثال قائم کر دی. مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ, ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا گیا. یہ کوئی رسمی تعلق نہیں ہے, یہ حقیقی بھائی چارہ ہے. ارے کوئی اپنا گھر بانٹ رہا ہے, کوئی اپنے کاروبار میں شریک کر رہا ہے. سب مدینہ تو آگے ہیں, مسجد نبوی بھی بن گئی ہے اور ایمان والوں کے درمیان رشتہ مواخات بھی طے پا گیا ہے. تو اب کیا بات ختم ہو گئی ہے؟ نہیں, بات ختم تھوڑی ہوئی. کیوں؟ اب دوسرے اینگل کی طرف آئیے. یہ سب تو مدینے میں ہو رہا ہے نا, وہاں مکے میں کیا عالم ہے؟ جنہوں نے اتنا ظلم کیا تھا, جنہوں نے اتنے ستم ڈھائے تھے, جنہوں نے اتنی شہادتیں جن کی وجہ سے ہوئی, مکے میں صرف ایمان والے تو نہیں رہتے تھے نا. اور اچھا پہلے مدینے کی بات کر لیتے ہیں. اب یہاں مدینے میں یہودی بھی رہتے ہیں نا, مدینے میں صرف یہ تو نہیں رہتے. اب ایک چارٹر بنا, ایک چارٹر آف مدینہ بنا یا میثاق مدینہ بنا کہ کس طرح مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو کو ایگزسٹ کرنا ہے. گویا اب ریاست مدینہ کا قیام ہو گیا ہے. اب آپ یہ اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں, پہلے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا, پھر مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو کس طرح کو ایگزسٹ کرنا ہے اس کے لیے کانٹریکٹ ہوا, اس کے لیے چارٹر ہوا. اب مسئلہ ختم ہو گیا؟ نہیں, ابھی تو مسئلے کے ایک نئے باب کا آغاز ہے. کیا مطلب؟ مسلمان تو مدینہ آ گئے ہیں, یہاں حالات بھی اچھے ہیں, تو یہ سب دیکھ کر جو ان کے دشمن ہیں جو کہ وہاں پر مکے میں بیٹھے ہیں وہ کیا سکون سے بیٹھ گئے ہیں؟ آف کورس ناٹ. ان کو بلکہ یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے. یعنی جس دین کی آواز ہم مکے کی گلیوں میں دبانے کی کوشش کر رہے تھے, آج مدینے کے چپے چپے میں اس کا چرچا ہو رہا ہے. جن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو ہم مکے میں دبانے کی کوشش کر رہے تھے, مدینے میں ان کا اس انداز اور ان آواز میں استقبال ہو رہا ہے. مدینے میں پیغام پھیل رہا ہے, مکے میں دشمنان اسلام میں پریشانی پھیل رہی ہے. یہ وہ صورتحال ہے کہ جس سچویشن میں اسلام کی پہلی جنگ کا ماحول بن رہا ہے. another first, پہلی جنگ ان داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں قصہ مختصر کرتا ہوں. معاملہ کیا ہے؟ مدینہ والوں کو اب خبر ملی ہے کہ مکے سے ایک قافلہ ہے جو حملہ کرنے کی نیت سے چل پڑا ہے. اس لشکر کا عالم کیا ہے؟ اس میں 1000 جنگجو ہے, اس میں بہترین اسلحہ ہے, اس میں گھوڑے ہیں, اس میں زرہیں ہیں, اس میں طاقت کا غرور ہے. اس طرف کے لشکر کا عالم کیا ہے؟ یہاں پر 313 مسلمان ہیں, یہاں پر سادہ لباس ہے, یہاں پر محدود ہتھیار ہیں, لیکن یہاں پر دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں. بظاہر مقابلہ غیر مساوی ہے, لیکن یہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں ہے, یہ یقین اور غرور کا ٹکراؤ ہے. یہ سارا واقعہ کب پیش آیا ہے؟ آج 18 رمضان ہے, کل 17 رمضان تھی. یہ واقعہ کل پیش آیا ہے, 17 رمضان 2 ہجری, بدر کا میدان. گھوڑوں کی ٹاپیں, لشکر کی ہیبت, یہاں تک کہ اب لشکر آمنے سامنے. اب اللہ جانے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے آپ نے مکے میں واقعات سنے, جن کا آپ نے شیب ابی طالب کا عالم سنا, جن کا آپ نے مدینے میں استقبال سنا, اب کیا کر رہے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ لیڈر ہر کیپیسٹی میں لیڈ کر رہے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کا جائزہ لے رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست کروا رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صحابی کے چہرے کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو آزمائش سے پہلے حوصلہ دے رہا ہے. کل جنگ ہونی ہے, بدر کا میدان سج رہا ہے. بدر کی یہ رات عجب خاموشی لیے ہوئے ہے. صحرا کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے,
لیکن مسلمانوں کے دلوں میں غیر معمولی کیفیت ہے. جانتے ہیں تعداد کم ہے, نظر آ رہا ہے وسائل محدود ہیں, دکھ رہا ہے کہ سامنے طاقتور لشکر ہے. اب اگلا منظر ہلا دینے کے لیے کافی ہے, اگلا منظر رلا دینے کے لیے کافی ہے. بدر کا میدان ہے, رات کا وقت ہے, کل جنگ چھڑ جانی ہے. لشکروں کی تعداد کے بارے میں آپ نے سن لیا. ایسے میں اللہ کا رسول احمد مصطفیٰ رسول اللہ کا یہ روپ بھی دیکھیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تنہا کھڑے ہیں, ہاتھ بلند ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, آواز میں عاجزی ہے, آواز میں ایسی عاجزی ہے کہ دل پگھل جائے. رسول اللہ بار بار اللہ سے عرض کر رہے ہیں, اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے, ہاں یہ چھوٹی سی جماعت ہے, ہاں سامنے بڑا لشکر ہے, لیکن یہ جماعت میرے مالک تیرے نام کی امین ہے. میرے مالک اگر آج وہ غالب آ گئے, اگر آج یہ مغلوب ہو گئے, اس اللہ جانے بدر کے عالم میں اس خیمے میں جب رسول اللہ, جب محبوب خدا خداوند تعالیٰ سے کلام کر رہا تھا, تب کیا عالم ہوگا, آواز کا کیا عالم ہوگا, گفتار کا عالم کیا ہوگا, انداز کا عالم کیا ہوگا, اللہ جانے. رسول اللہ نے یہ بات کی جس کا مفہوم آپ نے خدمت پیش کیا. ہوا کیا, جواب میں کیا آیا, جواب آیا کہ نہیں آیا, ظاہر ہے جواب آیا. ادھر رسول اللہ نے یہ کلام کیا, ادھر قرآن کریم نے اس لمحے کی طرف اشارہ کیا, گویا اللہ کے رسول ہم کلام ہو رہے ہیں, اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں, جواب قرآن کریم میں آ گیا, یعنی کہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا, آیت کا حصہ بن گیا. آیت میں کیا فرمایا, کلرز کریں گے انشاءاللہ.